بسم اللہ الرحمن الرحیم انا دار الحکمت وعلی بابوہا۔ حضرات گرامی قدر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور شاعر نے کچھ یوں بھی کہا ہے کہ علی کے عشق میں جس نے مٹایا اپنی ہستی کو، علی کے عشق میں جس نے مٹایا اپنی ہستی کو، یقیناً اس دیوانے کو علی کا نام ہی کافی ہے۔ میری قسمت جگانے کو علی کا نام ہی کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام ہی کافی ہے۔ آج ہم جو ذکر علی کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ اور ایک مقام پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا دیدار کرنا یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ اور حضرت ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شواہد النبوت کے اندر مولا کائنات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے کہ حضرت علی پاک کی بہت بڑی کرامت تھی کہ آپ جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے اور اپنا قدم مبارک رکاب کے اندر رکھتے، ایک قدم رکھتے، دوسرا قدم رکھنے تک آپ قرآن مجید مکمل تلاوت کرتے تھے۔ یعنی ایک رکاب سے لے کے دوسرے رکاب کے قدم جانے تک، دوسرے رکاب تک، مولا کائنات کے قدموں کو پہنچنے تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ قرآن مجید مکمل تلاوت کر لیتے تھے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندہ کرامت ہے۔ اور کون علی جو 12 اماموں سے پہلا امام ہے، اور کون علی جو چاروں سلسلوں کا بانی ہے، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ، یہ چاروں سلاسل جو ہے، ان تمام کے جو بانی ہیں وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ اور آپ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا گیا؟ کرم اللہ وجہ الکریم اس لیے کہا گیا کہ اس چہرے پر اللہ کا اتنا کرم تھا کہ جو غیر مسلم حضرت علی کا چہرہ دیکھتا، اس کی زبان سے مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہو جاتا۔ اس چہرے پر اللہ کا کرم تھا، اسی لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جو علی کا چہرہ دیکھے گا وہ اللہ کی عبادت میں شامل ہوگا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نگاہ کا ایک کمال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ایک دن آپ جامع مسجد کوفہ کے اندر آپ نے جماعت کرائی، اور جماعت کرانے کے بعد اپنی خادم کو بلایا، فرمایا کہ بھائی فلاں محلے میں جائیں، فلاں بن فلاں کو بلا کے لائیں، یعنی دونوں میاں بیوی کو بلا کے لائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنا حجر مبارک میں تشریف فرما تھے۔ اب دونوں میاں بیوی وہ آئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذہانت اور آپ کا علمی مقام اور آپ کی نگاہ ولایت کا مقام دیکھیں، فرمانے لگے کہ بھائی تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تم لوگوں سے پورا محلہ تنگ ہے، تم صبح اور شام، دوپہر اور رات کے حصے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ خاتون نے کہا کہ یہ میرا شوہر ہے، اور اس مرد نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دونوں کی باتیں سنی، اور سننے کے بعد آپ نے اس خاتون کو فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ تمہارا جھگڑا کیوں ہوتا ہے،
اور تم سے دونوں محلے دار تنگ ہے، دائیں بائیں آگے اور پیچھے تمام محلے دار تمہارے جھگڑے کی وجہ سے تنگ ہے۔ خاتون پریشان ہوگی، اور پریشان اس لیے ہوئی کہ کافی دور تھا محلہ، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نگاہ کا یہ کمال تھا۔ آپ نے اس عورت کو فرمایا کہ تمہارا یہ نام ہے؟ حضور یہی نام ہے۔ فرمایا کہ تم فلاں بن فلاں کی بیٹی ہو؟ حضور میں فلاں بن فلاں کی بیٹی ہوں۔ فرمایا کہ تمہارے بھائی کا نام یہی ہے؟ حضور یہی ہے۔ تمہاری ماں کا نام یہی ہے؟ حضور یہی ہے۔ اب وہ عورت حیران ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے کہ جب تم جوان ہوئی تھی، ایک دن تم باہر چلی گئی جنگل میں، تمہارا کزن، تمہارے چاچے کا بیٹا تمہارے قریب آیا اور اس نے زبردستی تمہارے ساتھ زنا کیا، اور زنا کرنے کے بعد تم حاملہ ہوگی اور تمہیں خبر نہ ہوئی، پتہ نہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ القصہ وقت گزرتا گیا، 9 ماہ کے بعد تم نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، سچ سچ بتانا۔ اب وہ عورت حیرت میں پڑ گئی کہ میری ماضی کے بارے میں یا مجھے علم یا خدا کو علم ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کیسے پتا چلا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پھر فرمانے لگے کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا حضور سچ ہے کہ جب میں جوان ہوئی تھی، میں ایک دن جنگل میں گئی، میرے کزن نے، میرے چاچا کے بیٹے نے مجھ سے زیادتی کی تھی اور میں حاملہ ہو کی تھی، جبکہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا اور بچے کو جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد میں اسے باہر پھینک کر آ گئی تھی جنگل میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے کہ اگلی بات میں بتاؤں تمہیں؟ حضور بتاؤ۔ فرمایا کہ جب تم نے اسے جنگل میں کپڑے میں لپیٹ کر پھینکا تھا تو ایک کتا بھی دوڑ کر آیا تھا، اور اس نے کوشش کی تھی کہ میں اسے لقمہ بنا لوں، میں اسے غذا بنا لوں، میں اسے کھا لوں، لیکن تمہاری محبت نے برداشت نہ کیا۔ تم نے پتھر اٹھایا اور اس کتے کو مارا۔ وہ پتھر تمہارے کتے کو نہیں لگا، وہ اس بچے کو لگا تھا۔ اور آپ نے پھر بلایا اس نوجوان کو، اور بلانے کے بعد فرمانے لگے کہ نوجوان اپنا سر دکھاؤ۔ عورت حیران ہو گئی، مرد حیران ہو گیا۔ فرمایا کہ اس پتھر کا نشان آج بھی اس کے سر پر موجود ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سر کے بالوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کا سر دیکھا تو اس سر کے اوپر اس پتھر کا نشان موجود تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ دیکھ لو تم اپنی آنکھوں سے۔ جب اس عورت نے اس زخم کو دیکھا، اس نشان کو دیکھا، حیرت میں پڑ گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ یا علی، مشکل کشا، شیر خدا، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ فرمایا کہ تم نے نکاح کیا تھا؟ حضور ہم نے نکاح کیا تھا۔ فرمایا کہ ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا، شریعت محمدی کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تم نے نکاح کیا تھا، جھوٹ بول کر نکاح کیا تھا، اور تمہیں علم نہیں تھا کہ یہ بیٹا ہے میرا، اور اسے علم نہیں تھا یہ ماں ہے میری۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ماں اور بیٹے کا نکاح ہو۔ فرمایا کہ یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب تم نے ارادہ کیا یا اس نوجوان نے ارادہ کیا کہ میں اس کے قریب جاؤں، یا آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس کے قریب جاؤں، اللہ نے تمہیں دونوں کو حرام کاری سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ میرے مولا کا نظام ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ گلیوں میں رسوا کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، مولا کائنات فرماتے کہ زنا جو ہے
وہ انسان کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم اس زنا سے بچو، یہ تمہاری عزت خراب کر دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ لوگوں زنا سے بچو، یہ تمہارا رزق بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ لوگوں زنا سے بچو، یہ تمہارے چہرے کا نور بھی ختم کر دے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس فیصلے نے ان دونوں ماں اور بیٹے کو، جو میاں بیوی کی شکل میں موجود تھے، وہ ماں اور بیٹے کے رشتے میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندہ کرامت تھی اور آپ کی نگاہ کا یہ مقام تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جتنے بھی دنیا کے اندر امام ہیں، ان تمام کے جو امام ہیں وہ مولا ہی کائنات ہیں۔ اور اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک اپنی زبان سے ذکر علی نہ کر لے، اپنی زبان پر علی علی نہ کر لے۔ آج ضرورت ہے کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی میرا بھائی ہے، میں مصطفیٰ علی کا بھائی ہے اور علی مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ آج اس معاشرے میں بہت سارے بدبخت لوگ جو ذکر علی سن کر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، انہیں چاہیے کہ جن سے مصطفیٰ پیار کرے، جن سے خدا پیار کرے، ہم ان سے کیوں نہ پیار کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔